نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت مبارکہ کے کچھ مبارک گوشوں کا ذکر کریں گے، اور جو آپ کا مقام و مرتبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اس کا بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو فضیلتیں، جو مراتب، جو خصائص آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے، اس کا بیان ہوگا۔ آپ کو اذیت دینا، آپ کو تکلیف پہنچانا اور خدا نخواستہ آپ کی گستاخی کرنا اللہ کے حضور اور اللہ کے رسول کے حضور اور اسلام کے نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس پر کیا وعید ہے، اس پر کیا عذاب ہے، ان تمام معاملات پر ہم کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ جس نقطہ سے آغاز کرنا ہے مجھے، وہ نقطہ قرب کے حوالے سے ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ اس میں اللہ نے بندوں کو جو اللہ قرب عطا فرماتا ہے اس کا بیان فرمایا۔ معروف حدیث ہے، اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز کے عوض بندے کو اپنا قرب میسر فرماتا ہے وہ اس کے فرائض ہیں، یعنی جتنا وہ فرائض کے مد مقابل اور فرائض کے عوض بندے کو اور عبد کو اپنا قرب میسر کرتا ہے، کسی دوسری چیز کے عوض اتنا قرب نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ نوافل کا، تو آپ نے فرمایا کہ بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ مسلسل پڑھتا ہے تو اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ گرفت کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بندہ جو قرب نوافل اور قرب فرائض کے درجے پر فائز ہے، اگر یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ طلب کرے تو میں اسے اپنی پناہ میں رکھوں گا۔ تو اس حدیث بخاری میں دو درجے ہیں قرب کے، قرب فرائض کا اور قرب نوافل کا۔ تو یوں درجے دو ہیں، فرائض کا اوپر اور نوافل کا اوپر، لیکن سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ اول درجہ فرائض کا ہے جو زیادہ قریب ہے اللہ کے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ نوافل کا ہے، یعنی جو نوافل کی کثرت کے ذریعے اللہ کے قرب کو حاصل کرتے ہیں وہ دوسرا درجہ ہے، اور فرائض کی کثرت سے جو اللہ کے قرب کو حاصل کرتے ہیں فرائض کی ادائیگی کے ذریعے، وہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے قرب کا جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامی رحمہ اللہ تعالیٰ، بر صغیر کے بہت بڑے عالم، ان کی کتاب ہے مناقب اہل بیت۔ اس میں انہوں نے یہ حدیث بیان کر کے اس سے استدلال لیتے ہوئے اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث جوڑی ہے جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے انہوں نے تیسرا قرب استدلال بیان کیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان دو قربوں کے علاوہ، یعنی قرب فرائض اور قرب نوافل کے علاوہ ایک تیسرا قرب بھی ہوتا ہے جس کو قرب وجود کہتے ہیں، یعنی قرب وجود، کہ کسی کی شخصیت، کسی کا ضمیر طینت نہایت پاک ہو اور اس کا جوہر اتنا مقدس ہو کہ وہ ذات نبوی اور ذات پیغمبر کا جزو ہو اور عین جزو ہو اور حصہ ہو ذات پیغمبر کا۔ ایسا شخص اللہ کا ایسا محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ایسے مقرب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو قرب ہے یہ جزئیت نبوی کے بنیاد پہ ہے۔ بدعیت، جو کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا حضور اسلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا، تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ایک ہوتا ہے قرب فرائض، دوسرا درجہ ہے قرب نوافل کا، اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے قرب وجود کا، یعنی وجود کے اندر وہ تقدیس، وجود کے اندر وہ تطہیر، وجود کے اندر وہ تزکیہ، اور وجود کے اندر وہ کمال ہے کہ وہ وجود جزو نبوی ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس وجود کو
قرب وجود کا درجہ عطا فرماتا ہے، جو اپنی حیت میں اور اپنی اصل میں قرب نوافل سے بھی بڑا درجہ ہے اور قرب فرائض سے بھی بڑا درجہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری بات جو یہاں سے سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا محض یہ تیسرا درجہ نہیں ہے جس کو قرب وجود کہا گیا، اور جو جزئیت نبوی ہونے کی بنیاد پہ قرب وجود آپ کو حاصل ہے، آپ کا مقام یہ محض نہیں ہے بلکہ یہ صرف آپ کا مقام ہے، اور صرف محض جزئیت نبوی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ آپ میں یہ تینوں قرب اللہ نے جمع فرما دیے۔ یعنی آپ نے فرائض کے حوالے سے آپ کی ادائیگیوں کا کیا حال تھا ہم سب جانتے ہیں، کثرت سے روایات موجود ہیں۔ نوافل کے حوالے سے کیا حال تھا، خود حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ میری والدہ جب گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، ان کی زبان پر ہر وقت تلاوت کلام ہوتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت، اور کثرت روایات آپ کے زہد، ورع، تقوی کے حوالے سے کہ آپ رات عشاء کے بعد 2 نفل کی نیت فرماتی اور فجر کی اذان ابھی سلام پھیرنے سے پہلے فجر کی اذان ہو جاتی۔ یعنی یہ آپ کے نوافل کا یہ عالم تھا، فرائض کا یہ عالم تھا، اور پھر جزئیت کی بنیاد پہ قرب کا یہ عالم تھا۔ تو آپ کو اللہ نے بیک وقت قرب نوافل بھی دیا، قرب فرائض بھی دیا، اور قرب وجود بھی عطا فرمایا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں جس میں اللہ نے یہ تینوں قرب اس طرح سے جمع فرمائے جس طرح حضرت فاطمہ کے اندر جمع فرمائے، کہ قرب فرائض بھی ہے، قرب نوافل بھی ہے، اور قرب وجود بھی ہے۔ یہ اس سے پہلے اور اس کے آپ کے بعد نہ کسی شخصیت میں کبھی جمع ہوئے اور نہ کبھی کسی شخصیت میں جمع ہوں گے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تفردات میں سے، آپ کے خصائص میں سے ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جب ہم آپ کے خصائص کی بات شروع کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا باب ہے سامعین اکرام جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ میرے پاس حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا، اس کے اندر سے ہم اب کچھ چیزیں لیں گے جو ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کیا مقام و مرتبہ ہے جو کسی دوسرے شخص کو اس کائنات میں شاید میسر نہیں آیا۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت مسورہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حدیث جہاں میں نے قرب وجود کے حوالے سے بتایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور آگے فرمایا جس نے ان کو ناراض کیا، رسول اللہ نے فرمایا بے شک اس نے مجھے ناراض کیا۔ یعنی ان کی ناراضگی محض ان کی ناراضگی نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کے رسول کی ناراضگی محض اللہ کے رسول کی ناراضگی نہیں ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی ناراضگی محض حضرت فاطمہ کی ناراضگی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت مولا علی سے روایت ہے، اور یہ حدیث مسند بزار میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان فرمائی ہے، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اور وہ حدیث پاک کے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ اس پر صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب خاموش تھے، میں بھی خاموش تھا۔ جب میں گھر لوٹا تو آگے سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف فرما تھی، تو میں نے پوچھا کہ آج آپ کے بابا جان نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے، تو آپ بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جواب دیا کہ اے علی، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ حضرت علی یہ جواب لے کے واپس پلٹے اور حضور کی بارگاہ میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب جواب سنا تو مسکرائے بھی صحیح، متبسم بھی ہوئے، اور آپ نے پھر وہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان کا حصہ ہے۔ یعنی آپ اشارہ یہ دے رہے تھے کہ وہ یہ جواب اے علی جو تم لے کر آئے ہو یہ یقیناً صرف فاطمہ الزہرا ہی دے سکتی ہیں۔ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی رسول اللہ کے ساتھ مزاج شناسی کا بھی علم ہوتا ہے کہ مجمع صحابہ میں ایک سوال کیا جا رہا ہے، مجمع صحابہ میں سوال ہو رہا ہے، کوئی صحابی اس کا جواب نہیں دے رہا، اور حضرت علی جب گھر تشریف لاتے ہیں تو اس مجمع میں ظاہراً حضرت فاطمہ موجود بھی نہیں، انہیں یہ نہیں موجود کہ کس تناظر میں کس حوالے سے سوال ہوا، بس ان کے سامنے سوال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مزاج شناسی کا یہ عالم تھا
کہ وہ انہوں نے جواب دیا۔ وہ جواب جب حضرت علی لے کر پہنچے تو وہ جواب نہ صرف مقبول ہوا بلکہ اس پر خوش ہو کے حضور نے فرمایا بے شک وہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح نسائی میں، سنن نسائی میں، سنن الکبریٰ اور صحیح ابن حبان میں حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین سے حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھتے اپنی طرف تو ان کو خوش آمدید کہتے، پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھیں تو آپ خوش آمدید کہتی اور پھر کھڑی ہو جاتی اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف باپ اور بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار اور پھر حضور سے متعلق حضرت فاطمہ کا طریقہ کار دونوں بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ آتی ہیں تو رسول اللہ دیکھ کر دور سے خوش ہو جاتی ہیں، چہرے پر اثرات آتے ہیں، حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں، ان کے لیے دیگر روایات میں چادر اور اپنی کملی بچھا دیتے ہیں، اپنی کملی پر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے ہیں، ان کے دست اقدس کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ حضرت فاطمہ کرتی ہیں جب حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ درس تھا جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے رہے تھے، اور یہ وہ مقام فاطمہ زہرا تھا جو بادی النظر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے وہ عمل اپنی سنت کے طور پہ امت کو منتقل کر رہے تھے۔ اگر یہاں پر کوئی یہ کہے کہ محض یہ بیٹی کی محبت میں یہ کر رہے تھے، تو بیٹیاں تو 4 تھیں اہل سنت کے نزدیک، تو کہیں ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ کوئی اور صاحبزادی تشریف لائی ہوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں استقبال کیا ہو اور ان کو اس طرح ویلکم کیا ہو۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے مخصوص تھا، اور مخصوص کیوں تھا؟ چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین تھیں اور سیدۃ النساء اہل جنہ تھیں، یعنی تمام عورتوں کی سردار، اہل جنت کی عورتوں کی سردار، دنیا جہان کی تمام عورتوں کی سردار تھیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ابو داؤد میں اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی بیان فرمائی۔ یعنی یہ جو روایات اور حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہ صرف ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کے اندر ایک جو فوکس ہے، پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ پوائنٹ صرف اللہ کے رسول کا حضرت سیدہ کے ساتھ جو ایک گہرا ریلیشن تھا، تعلق تھا، جو نسبت تھی، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اس سے متعلق چیزوں کو میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پر جاتے، کسی بھی سفر پر، اور پھر اس سفر سے واپس تشریف لاتے، تو ان دونوں مقامات میں سب سے پہلے جاتے ہوئے سب سے آخر میں اور آتے ہوئے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے وہ حضرت فاطمہ زہرا کا گھر ہوتا۔ یعنی اپنے سفر کا آغاز حضرت فاطمہ کے گھر سے کرتے اور سفر سے واپس آ کر سب سے پہلے جہاں جاتے وہ کسی زوجہ محترمہ کا نہیں بلکہ خود حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر ہوتا تھا۔ یعنی یہ اس بے مثال اور لازوال انسیت کا، اس لازوال قرب کا اور اس بے مثال محبت کا آئینہ دار ہے یہ فعل۔ اس کے ساتھ ترمذی میں ایک حدیث پاک اسی حوالے سے حضرت جمیع بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا؟ یہ سوال کیا حضرت عائشہ سے کہ کون حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سب سے زیادہ حضور کو محبوب تھیں۔ عرض کیا کہ یا سیدہ، یہ تو ہو گیا عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ حضور کو محبوب تھیں، آپ یہ فرمائیے کہ اب مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضور کو کون تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب فاطمہ کے شوہر یعنی حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے نکاح کے وقت آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کر دیا ہے جو علم میں اور عمل میں میرے بعد اللہ کے ہاں سب سے بلند مرتبت والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، اور یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے اور فاطمہ میں کون زیادہ محبوب ہے اور کون زیادہ عزیز ہے؟ اب سوال کرنے والے خود حضرت علی ہیں، بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور سوال کس سے متعلق ہے؟
فرمایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو فاطمہ زیادہ عزیز ہیں یا علی؟ حضرت علی خود پوچھ رہے ہیں کہ میں زیادہ عزیز ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، مجھے فاطمہ تم سے زیادہ پیاری ہیں اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ کیسے دونوں طرف آپ نے بیلنس فرمایا کہ فاطمہ تم سے زیادہ پیاری ہیں۔ تو جب پیار اور محبت کی نسبت تھی تو حضرت فاطمہ کی طرف اولیت کر دی، اور جب عزت اور تکریم کی نسبت تھی کہ عزیز تم مجھے زیادہ ہو، اس وقت اپنی اس کی نسبت حضرت علی کی طرف کر دی۔ اسی طرح حضرت سیدہ کی سیرت کے حوالے سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے جامع ترمذی میں حدیث، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں، اطوار میں، اخلاق میں کوئی ہستی اس طرح مشابہ نہیں دیکھی کہ جو من نوعاً رسول اللہ کی پوری ذات کی کاپی ہو، جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایام علالت میں اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، ازواج مطہرات تھیں اور کچھ خواتین تھیں، تو حضرت سیدہ جب باہر سے تشریف لائیں تو ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ کا چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، بات کرنا، بات کو ختم کرنا، شروع کرنا، وہ ایسے تھا کہ جیسے پورا رسول اللہ خود بات فرما رہے، یعنی یوں آپ شبیہ تھیں اور یوں کامل تشبیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حضرت فاطمہ الزہرا کے اندر۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم ان روایات کو کلوز کر کے اپنے اس موضوع کی طرف جا رہے ہیں جس پر ہم نے اختتام کرنا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے کہ محبت رسول، محبت فاطمہ الزہرا ہی محبت رسول ہے، اور بغض فاطمہ الزہرا ہی بغض رسول ہے، اور بغض فاطمہ الزہرا ہی بغض الہی ہے، اور رضائے فاطمہ الزہرا ہی رضائے رسول ہے، اور ناراضگی سیدہ فاطمہ الزہرا ہی ناراضگی رسول ہے اور ناراضگی الہی ہے، اللہ کی ناراضگی۔ امام حاکم نے روایت کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے، اور جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ حضور نے بصراحت بیان کر دیا۔ اب آپ پوری زندگی لے لیں، ہر وہ فعل جس سے حضرت فاطمہ کو خوشی پہنچی ہے، وہ یقین کے ساتھ حدیث ہمیں بتا دیتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی خوشی کا باعث حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، اور حضرت فاطمہ کی ناراضگی کا باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ یہاں آگے چلنے سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں۔ امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے الشرف المعبد میں ایک روایت نقل کی، اور امام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی کہ حضرت امام حسن کی اولاد سے آگے جا کے تیسری چوتھی پشت سے ایک شخص، ایک سیدزادے، ایک شہزادے، اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کسی کام کی غرض سے آئے، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کھڑے ہو گئے، تکریم کی، اپنی جگہ پہ بٹھایا، ادب احترام کیا، اور ان کی جو کام تھا، جو وہ حاجت لے کر آئے تھے، وہ کام مکمل کر دیا۔ جب کام مکمل کر کے حضرت امام حسن کے اس شہزادے کو واپس رخصت کیا، تو آپ کو معلوم ہے بنو امیہ کا دور تھا، کسی کو گوارا نہیں تھا کہ اہل بیت کی عزت ہو اور اہل بیت کی تکریم کی جائے، مگر اس میں عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ تھے۔ تو جب واپس چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، آپ نے ایک نوجوان کو اتنی عزت دی، اتنی تکریم دی، کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نے ان کو عزت اور تکریم اس لیے کی، ان کو اپنی جگہ پر اس لیے بٹھایا، اور ان کا جو مسئلہ تھا اس لیے ختم کیا، اور اس نیت سے کیا کہ اگر آج جناب سیدہ فاطمہ الزہرا باقید حیات ظاہری ہوتی تو ان کو میرے اس فعل سے خوشی ہوتی، ان کو اس فعل سے خوشی ہونے سے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو خوشی ہوتی، اور رسول اللہ کو خوشی ہونے سے مطلب یہ ہے کہ خود اللہ کو اس فعل سے خوشی ہوتی۔ لہٰذا میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی رضا کا وہ تصور اور آپ کی خوشی کا وہ تصور ذہن میں رکھ کے سیدزادے کا یہ کام کیا۔ یہ عقیدہ تھا اسلاف کا۔ اسی طرح آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آگے پھر امام حاکم نے مستدرک میں لی، حضرت علی سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، بے شک اللہ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے اور تیری ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں آپ راضی ہوتی ہیں وہاں اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جہاں جناب سیدہ ناراض ہوتی ہیں وہاں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے
پھر اس کی نہ دنیا بچ سکتی ہے نہ آخرت بچ سکتی ہے۔ اور اس ضمن میں آخری روایت اس کتاب سے جو ہم نے لینی ہے وہ کیا حضرت ابو حنظلہ سے مروی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اور جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ فمن آذاہا فقد آذانی۔ اب الفاظ بدلتے رہے، کہیں ستانے کا ذکر آیا، کہیں بغض کا ذکر آیا، کہیں دشمنی کا ذکر آیا کہ جو اس سے دشمنی رکھے اس سے مجھ سے دشمنی، کہیں لڑائی اور جنگ کا ذکر آیا کہ جس نے فاطمہ زہرا سے جنگ کی اور حسن حسین سے جنگ کی، اس نے گویا کہ رسول اللہ سے جنگ کی۔ یہ سارا تصور اور یہ ساری روایات بار بار بیان فرما کے آپ لوگ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو درس کس چیز کا دے رہے ہیں۔ آپ وہ کون سا مقصد ہے حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے امت کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ مقصد یہ ہے، آپ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ میری اس بیٹی کی رضا میں میری رضا ہے، اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے، اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، اور اس کے دکھ میں میرا دکھ ہے۔ جس بات سے اس کو اذیت ہوتی ہے گویا اس بات سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جس بات سے مجھے اذیت ہوتی ہے گویا اس بات سے اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے 2-3 ایسے واقعات بیان کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ جناب سیدہ کی اذیت رسول اللہ کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے، اور خود اللہ کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے۔ اور جو واقعات میں بیان کروں گا وہ واقعات اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ کسی نے پلان کر کے کوئی بغض کے یا خدا نخواستہ دشمنی کے تحت حضرت سیدہ کو اذیت دی ہو، بلکہ وہ معمول زندگی کے کچھ معاملات تھے جس کے اندر ایسا پہلو نکلتا تھا کہ جس سے ایک گمان اور ایک تصور تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہو سکتی ہیں، یہ معاملہ آپ کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ آپ کے لیے باعث اذیت ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس پر رسول اللہ کا ریاکشن کیا تھا، اس پر خود اللہ کی ذات کا ریاکشن کیا تھا، اور اللہ نے کیسے اس کا اہتمام کیا تھا کہ جناب سیدہ کو تکلیف سے بچایا جا سکے۔ معارج النبوہ کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب چونکہ فضائل کے بحث ہے اور میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، تو فضائل میں اگر کچھ روایات جو ضعیف درجہ کی بھی ہیں تو وہ فضائل کے باب میں قبول ہوتی ہیں، احکام کے باب میں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم چونکہ فضائل کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ قابل قبول ہوں گی۔ معارج النبوت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اپنے صحابہ میں بیان فرما رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی، کیونکہ بادشاہ نبی تھے اور بہت بڑی آپ کی سلطنت تھی، حکومت تھی، تو آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بے شمار سامان دیا، اور اپنے جو داماد تھے اپنے داماد کو بیش قیمت تاج بنوا کے پہنایا، اور اس تاج میں 700 قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں جو نالین بیٹی کو تحفے میں دی اس میں 7 بیش قیمت لال یعنی ہیرے اور موتی اور جواہرات لگے ہوئے تھے۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان فرمائی۔ معارج النبوہ صفحہ 120 پر بیان ہے۔ بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مجلس میں موجود تھے، وہ یہ بات سن کے گھر تشریف لے آئے، اور یہ پوری بات منوں جناب سیدہ کو گوش گزار کر دی، ان کو بتا دیا۔ حضرت سیدہ نے جب یہ بات سنی تو اب بتقاضۂ بشریت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضرت علی ظاہر ہے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، اور حضور کے داماد ہیں، بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، غلام بھی ہیں حضور کے۔ تو ایک بتقاضۂ بشریت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضرت علی نے یہ بات بیان کی ہے پوری کی پوری، تو کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اپنے داماد کو ہیرے اور جواہرات کا تاج پہنایا اور ایسے نالین دیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ وہ آپ سب لوگوں کو علم ہے، نہایت سادگی کے ساتھ، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے ذہن میں، حضرت سیدہ کے ذہن میں یہ بات آئی حضرت علی کے بات کرنے سے کہ کہیں علی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو۔ اب یہ جو تصور تھا آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ کتنا خفیف اور باریک تصور تھا، مگر اس کے اندر جب آپ عورت کی نفسیات کو مد نظر رکھیں تو اس کے اندر ایک تکلیف اور اذیت کا پہلو موجود تھا۔ وہ اس باریک تھا، خفیف، اور وہ جو اذیت کا پہلو تھا جناب سیدہ کا، وہ اللہ سے گوارا نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیے اللہ نے اس خفیف پہلو کو رفع کرنے کا اہتمام کیا فرمایا۔ یہ بات اب حضرت علی نے بتا دی، حضرت فاطمہ نے سن لی، ان کے دل و دماغ میں یہ ایک تصور آیا بتقاضۂ بشریت، ختم ہو گئی بات، رات کو سو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں جنت الفردوس میں ہوں
اور بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ساتھ تشریف فرما ہے، اور ہم جا رہے ہیں اور دائیں بائیں حوروں کی قطار ہے جو تشت لیے اور میوے لیے اور زیورات لیے کھڑی ہوئی ہیں خادمائیں بن کے حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام حوروں میں اور ان تمام خادماؤں میں ایک لڑکی بڑی ممتاز ہے شان و شوکت کے حوالے سے، اور وہ بڑی غالب ہے باقیوں پر، اور وہ ہاتھ میں 2 تشت لیے ہوئے ہیں موتیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے، اور وہ کھڑی ہے، اور وہ بار بار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس خواہش میں اور اس لالچ میں دیکھتی ہے کہ وہ ایک نظر حضرت فاطمہ اس کی طرف دیکھ لیں، جناب سیدہ ایک نگاہ اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھ لیں۔ یعنی وہ جو خادمہ کے طور پہ خواب میں دکھائی گئی حوروں کی اس لسٹ میں اور حوروں کی اس قطار میں جو 2 تھال لیے کھڑی تھی، اس کی اتنی خواہش تھی کہ حضرت فاطمہ ایک دفعہ اس کی طرف نگاہ التفات کر لیں، بس اس کی پوری اس کی خواہش یہ تھی۔ بار بار وہ حضرت فاطمہ کو اس طور پہ دیکھتی، بار بار اس طور پہ دیکھتی۔ تو اب خواب کے عالم میں کیا ہوا، جناب حیدر کرار نے حضرت فاطمہ الزہرا سے خواب میں پوچھا کہ فاطمہ یہ کون ہے جو باقیوں میں بڑی ممتاز ہے اور یہ بار بار خواہش کر رہی ہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں، اور یہ آپ کی خادماؤں کی لائن میں اور قطار میں کھڑی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ علی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اللہ نے ان کو میری خدمت پر معمور کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ وہ ایک تصور جو حضرت فاطمہ الزہرا کے ذہن میں حضرت علی کی بات سے آیا تھا، تو اللہ نے حضرت علی کو وہ پورا سب کچھ دکھا کے بتا دیا کہ علی خبردار، جناب سیدہ سے متعلق یہ تصور ذہن میں نہیں لانا۔ کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور آپ کی ایک باریک اور خفیف سی اذیت اللہ تعالیٰ سے گوارا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کے رفع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جناب سیدہ کو اذیت دی، اہل بیت کو اذیت دی، کربلا میں جناب سیدہ کے شہزادوں کو شہید کیا، اگر اتنی سی اذیت جناب سیدہ کی اللہ سے برداشت نہیں ہے اور خواب میں اس کا ازالہ کر دیا، تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر جنہوں نے شہید کیے اور پیاسے شہزادوں کو قتل کیا، شہید کیا، ان پر اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا، اور ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی لعنتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، یہ واقعہ احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے، طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری سیرت کی کتب میں بھی موجود ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ حضور جب سفر پر تشریف لے جاتے اور واپس تشریف لاتے تو جاتے ہوئے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، اور واپسی پہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے۔ اب چونکہ یہ تعلق بتا رہا ہے کہ دوری برداشت نہیں تھی، تو اب کیا تھا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اور یہ سارے معاملات ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے در دولت پر گھر پر جاتے، ملنے کے لیے دن میں ایک بار، چونکہ تھوڑے فاصلے پہ تھا، دور تھا گھر، تو حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ خواہش تھی، اور خود رسول اللہ کی بھی یہ خواہش تھی، مگر حضرت سیدہ نے اس کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا ہو جائے میرا گھر اور آپ کا گھر قریب قریب ہو جائے تو دن میں جتنی دفعہ زیارت کے لیے دل کرے گا میں حاضر ہو جایا کروں گی آپ کی خدمت میں، آپ کو تکلیف فرمانی پڑتی ہے، دور آنا پڑتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی، اور وہ گھر جو حضور سے بالکل متصل تھا، وہ گھر ایک صحابی کا تھا جن کا نام تھا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے امیر، متمول، مدینے کے امیر ترین لوگوں میں تھے، اور اسلام پر بہت خرچ کرتے تھے، ہمیشہ مہاجرین کی آباد کاری میں ان کا بڑھ چڑھ کر حصہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹا یہ حارثہ بن نعمان کا ہے، وہ پہلے ہی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کر چکے ہیں، تو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں ان سے یہ بات کروں۔ بس یہ بات چیت ہو گئی، خواہش کا اظہار ہو گیا، تو یہ بات کسی طرح حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی۔ حضرت حارثہ بن نعمان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اپنا وہ مال زیادہ عزیز ہے جو آپ کے تصرف میں رہے بنسبت اس کے کہ میرا مال وہ میرے تصرف میں رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی خواہش کو پورا کیا جائے، اور آپ اس گھر میں جناب سیدہ کو شفٹ کر دیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہربانی فرمائی اور اس کی منظوری دی۔ یوں وہ جو جناب سیدہ سے دوری کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود جناب سیدہ پر رسول اللہ کی دوری کے باعث جو تکلیف کا ایک ہلکا سا احساس تھا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے وہ گوارا نہیں ہوا، اور اس کے اہتمام کر کے حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان کے مکان میں شفٹ فرما دیا، اور اس میں منتقل ہو گئے، مقیم ہو گئے، اور پھر اس گھر کے درمیان میں ایک کھڑکی بن گئی، یعنی درمیان میں ایک دیوار تھی، اور گھر بالکل جڑے ہوئے تھا۔ تو رسول اللہ جب اپنے در دولت سے تشریف لے جاتے
تو جناب سیدہ کے گھر سے ہو کر جاتی اور جب واپس تشریف لاتے تو جناب سیدہ کے گھر سے ہو کر لاتے۔ اسی طرح ایک آخری روایت، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام، آپ ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، شہزادے تھے، آپ گم ہو گئے کھیلتے ہوئے روضۃ الشہداء میں۔ یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء گھر میں اکیلی تھیں، امام حسن تھے، اور حضرت مولا علی اور رسول علیہ السلام جہاد پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے پہلے معمول یہ تھا کہ بچے گھر میں کھیلتے تھے اور اگر باہر جاتے تھے تو ساتھ حضرت مولا علی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ جہاد پر تھے، حضرت امام حسن گھر میں تھے، امام حسین کھیلنے کے لیے نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ گم ہو گئے اور ایک ایسے محلے میں پہنچے جہاں صالح نام کا یہودی تھا جو دشمنی اہل بیت رکھتا تھا۔ اس نے آپ کو اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جناب سیدہ پریشان تھی، بار بار اپنے گھر کے اندر دروازے تک چکر لگاتی، اس بے قراری اور اس اضطراب کے عالم میں، لیکن امام حسین تشریف نہ لائے۔ بالآخر آپ نے امام حسن کو بھیجا، جا کے اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ امام حسن نکلے، گلیوں میں صدا دیتے تھے، این انت یا حسین، این انت یا ابن علی، این انت یا قرۃ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حسین کہاں ہو، اے علی کے بیٹے، اے رسول اللہ کی آنکھوں کے تارے کہاں ہو؟ لیکن کوئی آگے جواب نہیں دیتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک آپ جب نخلستانوں کے قریب گئے تو ایک ہرن جا رہا تھا، تو آپ اضطراب کے عالم میں، معصوم تھے، بچے تھے، اضطراب کے عالم نے آپ نے اس ہرن کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ذبیو حل رأیت اخی حسینا، اے ہرن رکو اور یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میرا بھائی حسین دیکھا ہے؟ اللہ نے اس ہرن کو گویائی دی اور اس نے کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذہ صالح ابن رفعۃ الیہودیہ واخفاہ فی بیتہ، آپ کے بھائی حسن کو یہودی صالح بن رفع لے گیا ہے اور اس نے اپنے گھر میں ان کو چھپا رکھا ہے۔ امام حسن صالح بن رفع یہودی کے گھر پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ میرے بھائی کو میرے حوالے کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ میری والدہ پریشان ہیں اور تکلیف میں ہیں، اور ان کی پریشانی اور تکلیف نہ مجھ سے برداشت ہوتی ہے، نہ میرے بابا جان اور نہ میرے نانا جان سے برداشت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سامنے اپنا ایک فصیح و بلیغ خطاب پیش کیا، فصیح و بلیغ گفتگو فرمائی۔ وہ اس قدر متاثر ہوا اور اس قدر آپ کی فصاحت و بلاغت اور جرت مندی سے متاثر ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور اتنی جرت مندی سے بات کرتا ہے۔ اس نے وہ اندر گیا اور حضرت امام حسین کو نکال کر لایا اور حضرت امام حسن کے حوالے کر دیا۔ جب امام حسن امام حسین کو لے کر آئے تو جناب سیدہ نے امام حسن کو حسین کو لیتے ہی اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا اور نفل کی نیت باندھ لی۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاد پہ گئے ہوئے تھے میں نے بتایا، تو جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے وہ تکلیف جو حضرت امام حسین کے جدا ہونے کی وجہ سے جناب سیدہ کو لاحق ہوئی تھی، اس تکلیف کا احساس کیا، اور جب وہ تکلیف آپ کو اندر سے وہ تکلیف دے رہی تھی کہ حسین کی دوری سے فاطمہ کو اتنی دیر تکلیف ہوئی ہے، لیکن جب وہ شخص جس کو یہ پتہ چلا کہ جناب سیدہ کون تھی اور رسول اللہ کون ہے اور امام حسن کا وہ پورا خطبہ جب اس نے دیکھا تو وہ شخص دوڑتا ہوا وہ یہودی آیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنے لگا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اسلام بھی قبول کرنے کی درخواست کرنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کے عین تقاضے کے مطابق اس کو معاف بھی فرمایا اور اس کا اسلام قبول بھی فرمایا۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنی سی معاملے کی ایک اذیت تھی جس پر جناب سیدہ کو تکلیف ہوئی، اور اس اذیت اور تکلیف کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اور اس حوالے سے آخری بات، اور یہ روایت جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی نزہۃ المجالس میں ہے، اور اس واقعے سے بھی آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ جہاں ابھی تک تو ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ جہاں جناب سیدہ کو اذیت یا تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام فرما دیتا ہے۔ ابھی یہ واقعہ اب میں سنانے لگا ہوں، اس سے جہاں امکان اذیت ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ جہاں سیدہ فاطمہ الزہراء کو اذیت کا ایک معمولی امکان پایا جاتا ہے کہ ہاں اس مسئلہ پر اذیت امکانی طور پہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو بھی بدل دیتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت سے پلٹ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جناب سیدہ کی اذیت گوارا نہیں۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ آیا ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی خواتین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شادی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، مسلمانوں کے رسول ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شہزادی اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بطور مہمان خصوصی ہمارے شادی میں شریک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گزارش کو قبول فرما لیا، قبول فرما کے آ کے جناب سیدہ کو بتایا کہ فاطمہ، انہوں نے
درخواست کی اور میں نے ان کی درخواست مان لی، قبول فرما لی، تو آپ اس میں تشریف لے جائیں گی۔ اب جناب سیدہ گھر میں چکی پیستی تھیں، بچوں کو خود ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، خود آٹا گوندتی تھیں، خود کھانا بناتی تھیں، خود گھر کی صفائی کرتی تھیں، خود پانی بھرتی تھیں۔ ایک اذیت اور تکلیف والی اور محنت والی زندگی تھی۔ اور وہ جو یہود لوگ تھے، جب انہوں نے یہ دعوت دی تو حضرت سیدہ کے گمان میں یہ بات آئی کہ میں جب جاؤں گی اپنے سادہ لباس میں جس میں ساری عمر گزاری، تو وہ طعن و تشنیع نہ کریں، اور وہ بغض جو ان کا رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ میرے ذریعے نہ نکالیں۔ یہ حضرت فاطمہ کے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ ادھر حضرت فاطمہ کے ذہن میں یہ بات تھی جس سے امکان اذیت تھا، کوئی اذیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو نازل فرما دیا، حدیث ہے اس کے لفظ ہیں فنازل جبریل بحلۃ من الجنۃ فلما لبستھا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو ایک سوٹ اور ایک جوڑا قیمتی زرق برق جوڑا دے کر بھیجا، اور وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یہ آپ حضرت فاطمہ کو دیں اور ان سے کہیں کہ یہ پہن کر یہودیوں کی شادی میں جائیں۔ جب حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر گئیں تو وہ عورتیں حیران ہو گئیں زرق برق لباس دیکھ کر، چونکہ وہ جنت کا تھا، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا اس کا حسن و جمال، آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا فقالت النساء من این لک ھذا یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ سوٹ کہاں سے لائی ہو، یہ اتنا خوبصورت جوڑا؟ فقالت، حضرت فاطمہ نے کہا من ابی، یہ مجھے میرے ابو جان نے دیا ہے، ابا نے دیا ہے۔ فقلنا من عینی لابیک، آپ کے والد نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ قالت من جبریل، انہوں نے عرض کی کہ میرے والد کو حضرت جبرائیل دے کے گئے۔ قلنا من عین جبریل، تو جبرائیل نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ قالت من الجنہ، جبرائیل یہ جنت سے لائی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے یہ تکلیف کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ پلٹا۔ اور اسی طرح حضرت ام ایمن سے ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ رمضان المبارک کے دن تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا روزے سے تھی، آگے رمضان آنے والا ہے، روزے سے تھی، اور گرمی کے دن تھے اور آپ چکی چلا رہی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت اتنی تھی آپ کے جسد اطہر کو اس سے تکلیف پہنچ رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو غالب کر دیا، اور نیند کو غالب اس لیے کر دیا چونکہ اس وقت جو جناب سیدہ کو اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی بھوک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے نیند کے ذریعے اس اذیت کو رفع فرما دیا۔ تو جہاں بھی یہ میں نے آپ کو چند مثال اور چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن اصل یہ ہے کہ جناب سیدہ کے حوالے سے جہاں بھی کوئی معاملہ ہوگا، اللہ کا رسول جناب سیدہ جس سے راضی اس سے اللہ راضی، اس سے اللہ کا رسول راضی۔ جو جناب سیدہ سے جنگ کرے گا اللہ فرماتا ہے اور ہم دونوں اس سے جنگ کریں گے۔ جو حضرت امام حسن اور حسین سے جنگ کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا۔ جس سے فاطمہ ناراض ہیں اس پر گویا کہ اللہ غضبناک ہے۔ یعنی اگر کسی شخص پر زمین پہ حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہیں تو وہ یہ یقین کر لے کہ آسمان پر اللہ اس پر غضبناک ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں اور حدیث کا مفہوم۔ اور جس پر زمین پر حضرت جناب سیدہ راضی ہیں وہ یہ یقین کر لے کہ اس کے پلے اور کچھ ہے یا نہیں، اللہ رب العزت اللہ کا رسول اس سے راضی ہے۔ آخری اب 2-3 منٹ کی بات کر کے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ جو آخری بات میں نے کی کہ وہ یقین کر لے کہ اللہ کا رسول اس سے راضی ہے، وہ کیسے یقین کر لے؟ جناب سیدہ کا جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں تصرف ہے، وہ تصرف ذرا دیکھیے۔ اس سے پہلے حضرت امام سہیلی کا ایک قول، جہاں میں نے کہا نا کہ گستاخی اور اذیت کا معاملہ، حضرت امام سہیلی نے یہ امام سخاوی نے اتحاف السائل بما لفاطمۃ من المناقب والفضائل، اس میں امام سخاوی نے بیان فرماتے ہیں امام سہیلی سے، فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت سیدہ امام سہیلی فرماتے ہیں جس نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو برا کہا، یعنی کسی طرح کی کوئی ادنا سے ادنا گستاخی کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی جناب سیدہ کی بارگاہ کی گستاخی کفر ہے اہل سنت کے ائمہ کے نزدیک۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اس پر دلیل یہ دی کہ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ تھے، جب انہوں نے خود کو ستون سے باندھا تھا اور قسم کھائی تھی کہ میں خود کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک رسول اللہ نہیں کھولیں گے، اور جب فاطمہ الزہرا نے آ کر کھولا تو انہوں نے اپنی قسم کی وجہ بتائی اور عذر خواہی کی کہ اے سیدہ آپ نہ کھولیں، میں نے تو یہ قسم اٹھائی ہے کہ رسول اللہ کھولیں گے۔ اس پر رسول اللہ سن رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو لبابہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یعنی اس کا کھولنا ایسا ہی ہے جیسا کہ میرا کھولنا، اور اس کا باندھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ میرا باندھنا، اس کی پسند ایسی ہی ہے جیسے کہ میری پسند، اور اس کی ناپسند ایسی ہی ہے جیسے کہ میری ناپسند۔ اور اسی کتاب میں آگے جا کے امام سہیلی کی ایک اور روایت آپ فرماتے ہیں جس نے سیدہ کو منصبہ، جس نے سب کیا، برا بھلا کہا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فتح الباری شرح بخاری حدیث جلد 7 صفحہ نمبر
77 پر کہ جس نے جناب سیدہ کو برا بھلا کہا اور جناب سیدہ کو غضبناک کیا، تو اس نے گویا کہ رسول اللہ کو برابر غضبناک کیا، اور جس نے رسول اللہ کو غضبناک کیا اس نے کفر کیا اور اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ آخری بات جناب سیدہ کے تصرف کے حوالے سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس کو شہاب نامہ میں شہاب صاحب نے بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 1180 سے 1182 تک، حضرت فاطمہ الزہرا کے تصرف کے حوالے سے۔ ابھی ہم احادیث کی کتب سے اور سیرت کی کتب سے اور تاریخ کی کتب سے، مناقب اہل بیت سے بہت کچھ بیان کرتے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک عملاً کسی شخص کا واقعہ بتاؤں جناب سیدہ کی بارگاہ میں، جو آپ کا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تصرف ہے، اور جو آپ کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی طرف جو آپ کی توجہ ہوتی ہے، اس حوالے سے ایک واقعہ۔ قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں، شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ جب میری ڈیوٹیز ہوتی تھی مختلف جگہوں پر، تو ان ڈیوٹیز کے دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے مختلف علاقوں میں جانا پڑتا تھا، چونکہ سرکاری ملازم تھے۔ تو ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا، وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی پرانی مسجد تھی، وہاں میں نے جمعہ پڑھنا تھا، جمعے کا دن تھا۔ میں اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے متعلق تھا۔ کسی کہانی پر وہ کہتے ہیں مجھے ہنسنے کو جی کرتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن خیر میں چپ کر کے سارا سنتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے خطبے کے اندر ایک بات کی، اور وہ بات ایک بیٹی اور ایک باپ کے باہمی محبت اور احترام سے متعلق تھی، اور وہ بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، اور وہ والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں میں سے جب کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ ہوتی صحابہ کی، تو صحابہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضرت فاطمہ الزہرا سے منت کرتے، اور ان کی درخواست بذریعہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں لے جاتے۔ وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے بتایا اس خطاب میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی کا اتنا پیار، محبت اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جو معاملہ جناب سیدہ کے ذریعے صحابہ لاتے، حضور اس کو منظور فرما لیتے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں یہ ساری بات کی، باقی باتیں تو اپنی جگہ رہ گئیں، جمعے کی نماز پڑھی بوسیدہ سی مسجد میں، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو بات اس نے حضرت فاطمہ اور حضور سے متعلق کی، یہ میرے دل میں بیٹھ گئی، اور اس نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ جس کی حد نہیں۔ جمعہ کے بعد میں بیٹھا رہا، میں نے اسی بوسیدہ مسجد میں 2 نفل حضرت فاطمہ الزہرا کی روح کو اصال ثواب کے لیے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پوری یکسوئی سے قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں میں گڑ گڑا کر میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان جو یہ مولوی صاحب سنا رہے تھے صحیح ہے یا نہیں، لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے یہ جو محبت ہے اور جذبہ ہے، جذبہ موزن ہے، یہ بالکل درست تھا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روح طیبہ کو اجازت دیں، اللہ اجازت دے حضرت فاطمہ کی روح کو کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی کے حضور پیش کریں، منظوری کروا کر دیں۔ درخواست یہ ہے، میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھا سادہ مروجہ طریقوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں ہے جس سے وہ متصل تھے بلکہ حقیقت ہے، تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا کی جائے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا کر دی وہاں بیٹھ کے کہ اللہ باری تعالیٰ یہ دعا میری جناب فاطمہ کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک پہنچا اور قبول فرما۔ کہتے ہیں اس بات کا میں نے اپنے گھر میں، باہر، دوست احباب کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ختم ہو گئی، میں نے دعا کی، مسجد سے نکلا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے، میں واقعہ بھی بھول گیا۔ 7 ہفتے بعد اچانک دور سمندر پار سے میری ایک جرمن بھابی تھی جو غیر مسلم تھی لیکن اسلام قبول کر چکی تھی۔ انہوں نے خط لکھا اور وہ خط میں انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام بھی قبول کر چکی ہیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی صوم و صلات کی پابند خاتون بن گئی ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا قدرت اللہ شہاب کو، کہتی ہیں کہ پچھلی رات میری خوش قسمتی سے میں نے اپنے خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے میرے ساتھ نہایت شفقت سے باتیں کی اور بڑا اچھا سلوک کیا، اور حضرت فاطمہ نے ان کی بھابھی کو فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے والد
بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور انہوں نے ازراہ نوازش اس کو منظور فرما لیا تھا۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں میں یہ خط پڑھتے ہوئے میرے ہوش و حواس اور خوشی و حیرت کی دیوانگی سی میری کیفیت ہو گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر ہی نہیں بلکہ میں ہوا میں چل رہا ہوں، کہ یہ تصور مجھے کہیں لیے جا رہا تھا کہ اتنا عظیم باپ اور اتنی عظیم بیٹی اور ان کے درمیان میرا ذکر ہوا اور میرا نام آیا اور قدرت اللہ شہاب زیر بحث آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بس اس نے جو میری کیفیت کی اس کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں اس واقعہ کا بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے محض ایک عالم کی بات سن کر، جو حضور کا حضرت فاطمۃ الزہرا سے تعلق تھا اور جو بذریعہ فاطمۃ الزہرا حضور کی بارگاہ میں لوگوں کو مقبولیت اور قبولیت نوازی جاتی تھی، اس کا سن کر ایک آدمی نے جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا، استغاثہ اور درخواست پیش کی، اور جناب سیدہ نے اس کو سن بھی لیا، سمندر پار کتنے ہزاروں لاکھوں میل دور اپنے مزار پر انوار میں سر بھی لیا۔ آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تصرف بخشا ہے، آپ نے نہ صرف سنا بلکہ اس کی بھابھی کو بتایا کہ میں نے سن کر اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی بارگاہ میں آپ کی درخواست پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرمایا۔ تو سامعین کرام، پورے کے پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول اور اس کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، اور اہل بیت میں پھر چنیدہ افراد میں جو چوٹی کے چند افراد ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا نمبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آپ کی محبت رسول اللہ کی محبت کی علامت، آپ کی محبت رسول اللہ کی رضا کی علامت، آپ کی خوشی رسول اللہ کی خوشی کی علامت، آپ کی ناراضگی اللہ کے رسول کی ناراضگی کی علامت۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عنایات، آپ کے لطف، آپ کے کرم اور آپ کی توجہات ہمیں بھی حاصل ہوں، اور ہم بھی اپنی حاجات آپ کے توسط سے اللہ کے حضور اور آپ کے بابا جان کے حضور پیش کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم سب پر رحم فرما اور ہم پر فضل کر، اور امت مسلمہ پر بوسیلہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا یہ جو وبا ہے اس سے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔